آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اعظم جمیل صاحب. ہی از این امیزنگ پرسنالٹی. انہوں نے ماشاءاللہ لائف میں کافی کچھ اچیو کیا ہے. ہی از بین اے گریٹ ٹاپ چیمپئن آف ٹینس ان پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز اور ٹورزم میں یہ بہت نامی گرامی مانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میوزک میں انہوں نے کافی ایکسیل کیا ہے. ہی از بین اے پائلٹ آف دا ایئر ان کولوراڈو ایز ویل. سو مینی اچیومنٹس. سو آج ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے اچیو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اعظم جمیل صاحب کے پاس. اعظم جمیل صاحب ایک اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہیں, اور میں نے 2023 میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جو اپنا بولنا ہے وہ کم کرنا ہے, اور میں نے سننا زیادہ اور سیکھنا زیادہ ہے. سو اعظم جمیل صاحب سے ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی, اینڈ آئی کائنڈ آف ریئلائز کہ یار ان کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج ہے, اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ, سو گیٹ دیٹ فیلنگ. تو یہ دس از بیسکلی وٹ وی آر ہیئر فار. اعظم صاحب, آپ نے ماشاءاللہ یو ہیو بین اے ٹاپ اچیور آل یور لائف, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یو بین اے ڈبلز چیمپئن فار پاکستان. یو بین پائلٹ آف دا ایئر ان کولوراڈو. یو بین ماشاءاللہ ہاسپٹیلٹی میں اینڈ ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم سرینا میں, اور آپ نے ہاشو گروپ میں, اینڈ یو ہیو ڈن ونڈرز سو فار. کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ ہاؤ کوڈ یو اچیو سو مچ؟ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے. ایک تو ٹاپ اچیور مجھے کہنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی. اچیور از اے بیٹر ورڈ, بیکاز میرے سے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بہت بہتر ہے. کوشش پوری کی علی. اینڈ ریزن اگر میں تمہیں بتاؤں تو اس کا کوئی فارمولا تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بچپن سے ایک اس انوائرمنٹ میں بڑا ہوا جہاں پیشن کی بہت قدر تھی, اور فیض صاحب کی گود میں بھی بیٹھا, اور حبیب جالب کی گود میں بھی بیٹھا, اور نور خان کی گود میں بھی بیٹھا. تو یہ لوگ جو تھے نا, یہ پڑھاتے نہیں تھے, یہ بتاتے تھے. اور اب پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ پڑھانے والے بہت ہو گئے, بتانے والے ختم ہو گئے. کیونکہ پڑھانے والے تو علم دیتے ہیں, اور بتانے والے تربیت. اور کیونکہ بتانے والے ختم ہو گئے تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں تربیت کم ہو گئی, اور اس کی ویلیو بھی کم ہو گئی. تو مجھے ینگسٹرز یا یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے نور خان کیوں ختم ہو گئے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری غلطی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا جس چیز کی قدر نہیں کرو گے وہ ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کا نظام ہے. آج ہم ڈیفارسٹیشن کے پیچھے چلتے ہیں, فارسٹیشن کے پیچھے چلتے ہیں. درختوں کو کاٹا ہے تو وہ ختم ہوئے نا. آج کوئی انڈینجرڈ سپیشیز ہے, اس کا خیال نہیں رکھا, اس کا شکار کیا, آج وہ انڈینجر ہو گئی ہے, اس کو بچانے نکلے ہیں. بنگال ٹائیگر کو, جس چیز کی بھی ہم قدر نہیں کریں گے وہ سلولی بٹ شورلی ختم ہو جائے گی. ہم نے آنیسٹی کی قدر نہیں کی, ہم نے انٹیگریٹی کی قدر نہیں کی, ہم نے ویلیوز کی قدر نہیں کی. ہم نے کہا کیا ہے یار, اگر اسمگلر ہے پیسے والا تو ہے نا, میرے کام تو آتا ہے نا, اور مجھے عید پہ ران بھجوا دیتا ہے نا, تو میرا کیا لینا دینا کہ یہ اسمگلر ہے, یا وہ نیب جانے اور یہ جانے. تو جب ہم نے ایکسیپٹنس شروع کر دی تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے. جب غلط چیز بڑھتی ہے تو اچھی چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیکاز اچھے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھی ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. میں ایک ٹیلی ویژن ایک لائیو پروگرام پہ تھا ڈاکٹر عارفہ زہرا کے ساتھ, اور انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے کہا اعظم میاں بہت جلد پاکستان آپ جیسے لوگوں سے پاک ہو جائے گا, کیونکہ آپ جیسے لوگ اب پسند نہیں ہیں پاکستانیوں کو, کیونکہ آپ ان کو ٹوکتے ہیں, آپ روکتے ہیں, آپ کہتے ہیں غلط کام نہ کرو. اس قسم کے لوگ پسند نہیں, تو ان کی قدر نہیں کی تو وہ ختم ہو گئے. کسی اور چیز کی قدر نہیں کریں گے
تو وہ ختم ہو جائے گی. اگر ہم ڈس آنیسٹی کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ڈس آنیسٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے آپ کا چھوٹا سا سوال اور میرا بہت لمبا جواب. بیوٹیفل سر, نہیں اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مقصد حیات ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, کتنا کہ پارٹ پلے کرتا ہے آدمی کو کامیاب بنانے میں, اور اس میں کچھ لوگ آج کل ہم بات کرتے ہیں مقصد حیات کی تو لوگ کہتے ہیں یار ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں, مقصد حیات کو کہاں سے لینا ہے, کہاں سے سیکھنا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو فائنڈ یور پرپز آف لائف. دیکھیں, ایک تو پرپس آف لائف کو ہم نے سائنس بنا دیا اور ہماری عادتیں ہیں اور میرے جیسے ٹرینرز کی بھی عادتیں ہیں کہ ہم ایک آسان چیز کو بڑا مشکل بنا دیتے ہیں, کیونکہ مشکل کی ویلیو ہے نا. میں ایسی زبان یوز کروں اپنی ٹریننگ میں کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہ آئے تو لوگ میرے سے امپریس ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یار اس نے ایسی انگریزی بولی ہے ایک لفظ سمجھ نہیں آئی. اور آپ سمپل جب ان کی زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ آسان چیز کرتے ہیں اور تو وہ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے, کہتے ہیں یار یہ ساڑی جی ہی ہے. اور کمیونیکیشن لوگ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن از اونلی اباؤٹ کمپریہنشن, کہ اگلے کو سمجھ کتنی آئی. اگر اگلے کو سمجھ نہیں آئی تو اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ گڈ اے کمیونیکیٹر اعظم جمیل از, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور اگلے کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر اگر تمہاری کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں بھی ہے لیکن اگلا سمجھ گیا ہے تو آپ کامیاب ہو. تو ایک تو یہ جو ہے نا مقصد آف لائف, اس کو ہم نے بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے. مقصد آف لائف ہم بات کرتے ہیں تو ایدی تک پہنچ جاتے ہیں, کبھی نیلسن منڈیلے تک پہنچ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مقصد کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ it doesn't have to be one. You can have multiple objectives in life. میرے نہیں تھے. میں نے جب ٹینس کا ریکٹ اٹھایا تو میں کلب لیول پہ بھی کھیل سکتا تھا اور گپ شپ بھی لگا سکتا تھا, لیکن میں نے اپنی زندگی خود خراب کی نا, کہ صبح فجر پہ اٹھ کے تو 9 میل بھاگنا یا 6 میل کا. 9 میل تو میں زندگی بھر نہیں بھاگ سکا, لیکن صبح بھاگنا ٹھنڈ میں, گرمی میں, پھر شام کو پھر ٹریننگ کرنا, تو یہ اپنی جان کو مصیبت ڈالنے والی بات ہے نا. گھر میں بیٹھ کے انڈے پراٹھے انسان کیوں نہ کھائے اور شام کو جا کے کلب میں دوستوں کے ساتھ آرام سے. تو یہ آپ کی پرسنل ایک چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کرتے ہو. تو it's not complicated, it's a very simple process. Like I said, you can have multiple reasons. میرا اب جو ہے, اگر آپ پوچھو کہ اب ریزن میرا کیا ہے, and that is looking after our youth. میرا تو بس ایک ہی ریزن ہے. یہ باقی سب تو ذریعہ معاش ہے بھائی کہ کچن چلتا رہے, لیکن فنڈامنٹل ریزن تو یہ ہے کہ یار 4 بچے میرے سامنے بیٹھ جائیں اور میں ان کو 4 چیزیں بتا دوں کہ ان کی زندگی میں ذرا سی بہتری آ جائے. بس یہی مقصد ہے. اور وہ کبھی آئے گی, کبھی نہیں آئے گی. You don't have a 100% fail-free formula for this. Sometimes it happens. So it's just what you want to do. اور اگین میں آنیسٹی کا لفظ اتنا استعمال کرتا ہوں کہ میں وہ اولڈ فیشنڈ آدمی ہوں. جو چیز کرنے نکلے بھی ہو اس میں بھی آنیسٹی ہے کہ نہیں, اس میں بھی وہ ڈیزائر میں آنیسٹی ہے کہ نہیں, کہ یار ایم آئی ڈوئنگ دا بیسٹ آئی کین. نیٹ فلکس دیکھ کے سو جاؤں یا شام کو 1-2 ٹیڈ ٹاکس پہ دیکھ لوں, کسی کی ویڈیو کچھ سیکھ جاؤں, یہ ایک اپنی چوائس ہے. ہم نے, ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے علی کہ ہم نے اپنے تمام ویکنس کے لیے ہم نے کسی نہ کسی کو اپوائنٹ کر دیا. میرے میں یہ خرابی ہے, اس کا رسپانسبل وہ ہے, ذمہ دار وہ ہے. میرے میں یہ ہے, اس کا رسپانسبل وہ ہے. مجھے اچھی نوکری نہیں ملی, اس کے رسپانسبل میرے پیرنٹس ہیں, انہوں نے مجھے باہر نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے. ہم نے ہر اپنی شارٹ کمنگ کے لیے کسی کو ہم نے اپوائنٹ کر دیا. اب جب آپ بلیم کرتے ہو نا علی, تو بلیم کا اپوزٹ کیا ہے, رسپانسبلٹی. جب آپ نے بلیم کر چھوڑا تو ذمہ داری ختم ہو گئی نا.
ذمہ داری تو تب آتی ہے جب آپ بلیم کرنا بند کرتے ہیں. رائٹ. جب آپ کہتے ہو یار اوکے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اشرف المخلوقات یہی لکھا ہوا ہے نا, تو بھائی پھر اشرف بنو نا, پھر کرو وہ کام. لیکن نہیں یہ کیوں ہے وہ خراب ہے, یہ کیوں ہے وہ خراب ہے, تو پروموٹ کیوں نہیں ہوا باس خراب ہے, تیرا رشتہ کیوں نہیں ہوا خالہ خراب ہے. ہر چیز کے لیے جو ہے نا ہم نے کر لیا. تو یہ میں یوتھ کو یہ بھی بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں ذرا اسٹارٹ لکنگ ان سائڈ. ہماری ایک ہیبٹ ہوگی ہے ہم دروازے کے باہر دیکھتے ہیں, بیکاز وی آر لکنگ فار سم باڈی کہ یار یو نو میں عمران خان پہ بلیم ڈالوں, نواز شریف پہ ڈالوں, زرداری پہ ڈالوں, میری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی, کسی کو تو میں نے آڑے لینا ہے نا. تو اندر دیکھنا شروع کریں. اینڈ اگر آپ نے اندر دیکھا نا علی تو 80% آپ کی پرابلم سالو ہو جائے, اگر آپ دیانتداری سے اندر دیکھیں. بالکل صحیح ہے, بالکل خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو فوکس ہے, میں نے آپ کی لائف میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ, جب آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں, ادروائز نہیں کرتے. تو آج کل کی جو یوتھ ہے اس کا یہ ڈیلیما بھی ہے کہ اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا, اور جوں یہ سوشل میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے, پہلے ویڈیوز ہاف این آور کے لوگ دیکھ لیا کرتے تھے, اب لوگ 2 منٹس یا 1 منٹ یا 30 سیکنڈ پہ آ گئے ہیں, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا. تو واٹ از اٹ دیٹ یو کین سے کہ یار یہ چیز یوز کریں تو فوکس کین اسٹل پلے اے پارٹ. فوکس کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے زندگی میں, اور سیکنڈ آج کل کے دور میں کیسے انسان فوکس ہو کے چل سکتا ہے؟ دیکھیں فوکس کی اہمیت تو میں کیا آپ کو بتاؤں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ فوکس ایک بہت ایک اچھی کوالٹی ہے, اچھی چیز ہے. ون آف دا ریزنز جہاں ہمارا فوکس ڈائیورٹ ہوا وہ ہوا ہماری چوائسیز سے. اوکے. جب آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز آ جاتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کا امپیکٹ آپ کے فوکس پہ ہوتا ہے. جب میں 15-16 سال کا تھا اور قمیض لینے نکلتے تھے امی کے ساتھ, ایک دکان ہوتی تھی, ایک شرٹ ہوتی تھی, اس کو رکھو اور گھر لے آؤ, اور وہ قمیض اتنی اچھی لگتی تھی. آج آپ 15 قمیضیں دیکھتے ہو 15 مختلف دکانوں میں, اور 100 دیکھتے ہو آن لائن. اس کے بعد فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا وہ اس کا یہ ڈاؤن سائڈ ہی ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب فیصلہ کر لیتے ہو تو اس سے مطمئن نہیں ہوتے. جب وہ قمیض آ جاتی ہے تو پھر اگلے دن ریگریٹ شروع ہو جاتا ہے, یار وہ لے لیتا تو بہتر ہوتی, یہ کلر بہتر ہوتا. تو وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے پاس چوائسیز بہت ہیں. جب میں نے جب میوزک شروع کیا تو جب گٹار آیا تو بس وہ گٹار ہی تھا, یا بجاؤ یا دباؤ. تو سارا دن بیٹھ کے جیوے پاکستان شروع ہو گئے تھے نا کمرے میں. تو اب میرے بیٹے کے پاس 10 آپشنز ہیں, وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ کرنا ہے. تو جتنی سوسائٹی, اور چوائسیز بری بات نہیں ہے, چوائسیز اچھی بات ہے, لیکن چوائسیز کی جہاں بہت پازیٹیو امپیکٹس ہیں کہ جی آپ کو اپنی مطلب کی چیز مل جاتی ہے, اس کے نیگیٹو امپیکٹس یہ ہیں کہ یو ریمین انڈیسائسو. اور یہ جو انڈیسیشن ہوتی ہے یہ ملٹیپل چوائسیز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جی میں یہ کروں یا وہ کروں تو یہ کروں. تو فوکس جو ہے, تو میں یہ بچوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار پہلے اپنا انکوائری کر. جب میرے سے کریئر کاؤنسلنگ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں 40 سال نوکری کرنی ہے نا, تو چلو 40 سال میں سے میں تمہیں 10 سال دے رہا ہوں. 10 سال بڑا پیریڈ ہوتا ہے. میں تمہیں 10 سال دے رہا ہوں, جا کے جتنے مرضی جھاک مارنی ہے, ادھر منہ مارو ادھر منہ مارو, کبھی جوس بیچو, کبھی سم کارڈ بیچو, کبھی یہ بیچو. 10 سال میں کر کے اس کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو سے کہ یار دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف, دس از مائی پروفیشن, دس از مائی ایپٹیٹیوڈ, میرا رجحان یہ ہے. تو پھر 30 سال اور ہے نا, پھر 30 سال اس پہ فوکس ہو جائے. پھر میرے سے بچے پوچھتے ہیں کہ جی نوکری تبدیل کرنا بری بات ہے, تو میرا جواب ہوتا ہے میں نے کہا نوکری تبدیل کرنا اتنی بری بات نہیں ہے, کریئرز تبدیل کرنا میں ذرا سوچنا, بیکاز کریئر اور نوکری 2 مختلف چیز ہوتی ہے.
تو 10 سال میں وہی پہلے 10 سال لگاؤ رائٹ اور اپنا کریئر ڈیسائیڈ کر کہ کیا کرنا چاہتا اس اور 10 سال بڑی، جیسے میں نے کہا کہ بڑی مدت ہوتی ہے 10 سال. آپ 10 سال چیک کریں انوائرمنٹ کو، مارکیٹ کو، 2-4 جگہ نوکریاں کریں. اس کے بعد یار خدا کے لیے 10 سال کے بعد تو کہیں کہو نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور جب وہ کام شروع کرو اور اگر نوکری تبدیل کرو تو اس کام میں رہ کے نوکری تبدیل کرو. ان ادر ورڈز اف آئی ایم اے ہوٹلیئر تو میں ایک ہوٹل کو چھوڑوں تو کسی اور ہوٹل کو جوائن کروں نا، تاکہ میرا اسکل سیٹ میرے ساتھ رہے. آج 48 برس کی نوکری کے بعد اف مائی گرینڈ چلڈرن آسک می کہ نانا واٹ آر یو، تو میں کہتا ہوں نا آئی ایم اے ہوٹلیئر. دیٹس واٹ آئی ایم. میں نے ساری عمر یہ کام کیا، ٹھیک ہے، دس از مائی کریئر. اب اس کریئر میں ہو سکتا ہے میں نے 2 نوکریاں تبدیل کی ہوں تو بٹ آئی اسٹک ٹو مائی کریئر. تو بچوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں پاسبل ہو کریئر نہ چینج کرو. اگر آئل اینڈ گیس جوائن کر لیا ہے تو پھر آئل اینڈ گیس میں رہو. اور آئل اینڈ گیس میں اگر 10 کمپنی ہے تو ایک کمپنی سے چھلانگ مارو، دوسری کمپنی میں جاؤ اگر وہ گروتھ آفر کر رہی ہے. لیکن اسٹے ان آئل اینڈ گیس. If you are in the cellular business, stay in the cellular wherever possible. اور اگر کوئی بہت ہی قیامت آ گئی تو آپ کو کسی اور کریئر سے بہت اچھی نوکری مل جائے جو ارتھ شیٹرنگ ہو اور لائف چینجنگ ہو تو بسم اللہ بھائی ضرور کرو. لیکن ایک جنیرک رول آف تھم ہے کہ کریئر چینجز زیادہ نہیں کرنے چاہیے. جاب چینجز آج کل کا، ہمارے زمانے میں تو جاب چینج بھی فیشنیبل نہیں تھا، لائلٹی لیول بہت تھا. اب جاب لیول چینجنگ جو ہے وہ کامن ہو گئی ہے. تو 100 بسم اللہ کریں. اس میں کوئی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ رائٹ ہے رانگ. صحیح. آپ نے ایک بڑی مزے کی بات میں نے سنی آپ کی، جو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو سیکنڈ آپ کا ہابی ہوتا ہے نا وہ بھی اس طرح کرو کہ لگے کہ یار یہی تمہارا پروفیشن ہے. یو سو مچ ٹرو ٹو اٹ کہ اٹ لکس لائک. میرے سے ایکچولی لوگ پوچھتے ہیں جب میں اپنی سی وی بتاتا ہوں نا تو لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ آپ نے اتنی چیزیں کی ہیں کس طرح کی ہیں. تو میں نے کہا اس لیے کہ تم سمجھ رہے ہو میری پروفیشنز ہیں نا، اس لیے تم پوچھ رہے ہو. اگر میں یہ کہتا تمام میری ہابیز ہیں تو پھر تم نہ پوچھتے نا. تو میں تو ایک اپنی طرف سے ایک پیشن کی ڈیفینیشن بھی دیتا ہوں کہ وہ کام کتنا اچھا کرتے ہو جس کے پیسے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، یہ پیشن کی میجرمنٹ. پیشن کی 100 اور بھی ہوں گی، لیکن جس کام کے پیسے نہیں ملتے وہ کتنا اچھا کرتے ہو. جس کے پیسے ملتے ہیں وہاں تو لالچ ہے نا بھائی، وہاں تو بیٹرمنٹ کی ایک ڈیزائر ہے، گروتھ ہے، ریسورسز کا بڑھانا ہے. لیکن جو کام فلائی کام کر رہے ہو جس کا ایک آنا نہیں لے رہے اس کو جب اچھا کرتے ہو نا تو وہ پیشن ہے. بیکاز اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، یو نو دیر از نو مانیٹری بینیفٹ. اور پھر بھی آپ اس کو ٹائم دیتے ہو، پھر بھی ٹائم نکالتے ہو. دیکھیں اینڈ پیشن از ناٹ بیکمنگ بیٹر دین علی حسنین اور اعظم جمیل. پیشن از سمپلی ڈوئنگ دا بیسٹ یو کین. دیٹس آل. آپ نے اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو وسیم اکرم کا مقابلہ نہیں کرنا، آپ نے اپنا مقابلہ کرنا ہے کہ یار میں کتنا بہتر ہوں، میں نے کتنی دفعہ نیٹس میں جا کے کتنے گھنٹے میں نے بولنگ کرائی ہے، اور پچھلے مہینے جو میں نے میچ کھیلا تھا اس میں کتنی وکٹیں لی ہیں اور آج میں کتنی وکٹیں لی. دیٹ از پیشن. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقابلے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک فرق اسکل سیٹ دیا نا. وسیم کو فرق اسکل سیٹ دیا. میں اگر وسیم سے بہتر نہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑ دوں، یا اگر میں عمران سے بہتر نہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑ دوں. کیوں میں چھوڑوں بھائی، میں اپنے آپ سے بہتر بولنگ کر رہا ہوں. تو یہ بیسکلی میرا رول یہی رہا ہے دیٹ آئی جسٹ لک ایٹ مائی سیلف اے لاٹ. آپ نے وہ کافی میوزک میں بھی آپ نے مینشن کر دیا، مجھے بھول گیا تھا کہ یو ہیڈ دیٹ انوائرمنٹ. یو سیڈ یار میرے گھر پہ سب لوگ آ جائے جمع ہوتے تھے، علی اعظم اور یہ سلمان. اچھا اتنا میوزک کا تو نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ذرا تھوڑے سے ہپوکریٹیبل تھے. جتنا میوزک کو اپریشیٹ کرتے تھے اتنا اس کو برا بھی سمجھتے. اچھا صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میوزک دور سے اچھا لگتا تھا
اپنا بیٹا کہے کہ میں نے گٹار بجانی ہے تو کہتے تھے یہ براسیاں نہ کام کرو گا. تو وہ ایک تھوڑا سی ڈسٹنس تو تھا, لیکن کئی پیرنٹس تھے, الحمد للہ مائی فادر اینڈ مائی پیرنٹس ور ویری ویری انکریجنگ, انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا. لیکن اتنا نہیں تھا کہ جی ہر بندہ, بلکہ اب میوزک بہت ایکسیپٹیبل ہے, اب ہر گھر میں لڑکا گٹار بجاتا ہے, یو نو, ہر ایک شہر میں کوئی 100 بینڈ ہوگا. ہمارے زمانے میں پنڈی میں ایک بینڈ ہوتا تھا, اور وہ بھی چھپ چھپ کے بجاتے تھے کہ کوئی پکڑ نہ لے. تو میوزک اب بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہو گیا, ہمارے زمانے میں کم تھا. ہمارے زمانے میں ہاسپٹیلٹی ایکسیپٹیبل نہیں تھی, کہ جب میں نے بتایا والد صاحب کو کہ میں یہ انٹرکانٹیننٹل بہت بڑی انٹرنیشنل 5 اسٹار چین تھی, میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں, تو اگلے کہا یہ بہرا بننے جا رہا ہے یا ویٹر بننے جا رہا ہے, وہ مائنڈ سیٹ وہ تھا. تو سوچ یہ تھی. آبویسلی آج ہاسپٹیلٹی میں پیرنٹس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بچوں کو پڑھانے بھیج رہے ہیں ہاسپٹیلٹی میں, تو ویو کم اے لانگ وے. تو یس, میوزک بجایا, بہت انکریجمنٹ ملی, لیکن اس میں بھی بہت محنت کی. اس میں بھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے ہیڈ فونس پہن کے 2 گھنٹے میں نے کیا. میں تو ابھی بھی بہت میوزک بجاتا ہوں, میرے کمرے میں سارا سیٹ اپ ہے. تو اور ایک پریشر ٹینشن سے انوائنڈ کرنے کا بڑا اچھا. چلیں آپ کے میوزک پلیز سنیں گے جی کبھی. ضرور ضرور, بسم اللہ, گھر آئے, بسم اللہ. آپ نے ادب کی بات کی, اور پرسنلی آئی ایم ویری انکلائنڈ ٹورڈس یہ جو ادب ہے ماشاءاللہ, جو فیض ہیں یا اقبال ہیں, تو آپ کو جو ماحول ملا فیض کے ساتھ ٹائم گزارنے کا, حبیب جالب کا آپ نے ذکر کیا, پھر اشفاق صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان سے سیکھتے نہیں تھے, یہ خود ہی چیزیں آ جاتی تھیں. تو کوئی ایسی یاد بتائیں, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے ان سے سیکھ لی ایسے ہی, while they didn't mean to teach you something. علی, اس کے لیے تو تمہیں میرا خیال ہے کوئی 6 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا. کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب آپ نے کچھ سیکھا, کوئی دن ایسا, کیونکہ لائک آئی سیڈ کہ کوئی لیکچر نہیں ملتا تھا, کوئی تبلیغ نہیں ہوتی تھی, کوئی درس نہیں ہوتا تھا, عمل ہوتا تھا. اگر انہوں نے آپ سے کچھ کام کروانا ہوتا تھا تو وہ خود پہلے کرتے تھے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ نوکروں کے ساتھ بدتمیزی کر کے آپ کو ہدایت دی کہ یار نوکروں سے تمیز سے بات کر, اینڈ دین یو یوز ٹو سے یار آپ تو سارا دن نوکروں کی بےزتی کرتے ہو, ملازموں کی, تو میرے سے ساری محبت کروانی ہے. یہ وہ قوم نہیں کرتی تھی. انہوں نے آپ کو عمل سے سکھانا ہوتا تھا. یہ جو تم نے ادب کی بات کی, تو فیض صاحب نے بھی میرے سے ایک دن ادب کی بات کی. میں ہماری جوانی میں بی اے جو تھا بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. اب تو بی اے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو میں جب گھر میں گھسا تو آگے فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور جب فیض صاحب بیٹھے ہوتے تھے تو ہماری اور کوئی بھی والد صاحب کے دوست بیٹھے ہوتے تھے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اوائڈ کریں, کیونکہ ہماری بےزتی آؤٹ سورس ہوئی. ہمارے پیرنٹس نے ہماری بےزتی آؤٹ سورس کی ہوتی تھی. آج تو آپ کا سکا بھائی بھی آپ کے بچے کو کچھ کہے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ میرے بچے کو کیوں کہا. تو ہم تو اس دور میں بڑے ہوئے جب بچے سانجے ہوتے, نہ تیرا نہ میرا, سب کے اکٹھے. تو میں ان کو اوائڈ اس لیے کرتا تھا کہ روز کوئی نہ کوئی ڈانٹ پڑتی تھی. تو فیض صاحب نے میرے سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں, تو میں ویری پراؤڈلی آئی مینشن, میں نے کہا جی میں بی اے کا فائنل امتحان دے کے آ رہا ہوں. اب میں نے کہا کہ فیض صاحب آپ آبویسلی اس سے تو بہت امپریس ہوں گے, بھائی بی اے کوئی چھوٹی چیز ہے. تو کہنے لگے اچھا اردو ادب پڑھی ہے, تو میں نے کہا جی نہیں. تو کہنے لگے اچھا ان پڑھ ہو. تو اس قسم کی باتیں تب سمجھ نہیں آتی, بلکہ تب ذرا بری لگتی ہیں کہ دیکھو جی میں بی اے, لیکن 10 سال بعد سمجھ آتی ہے کہ واقعی ان پڑھ ہوں, کہ جس نے اردو ادب کو ہاتھ نہیں لگایا وہ ان پڑھ ہے. لیکن یہ ٹائم سکھاتا ہے آپ کو. تو میں اس دن فیض گھر میں تھا, تو میں نے کہا کہ جب میں پھر عمران خان نے مجھے ایس اے پی ایم اور وزیر بنا دیا,
تو میں نے کہا جی آج فیض صاحب اوپر بہت خوش ہوں گے کہ ایک اور ان پڑھ وزیر بن گیا. تو یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے کوئی بیٹھ کے کوئی ہمیں سکھانا نہیں, ہم خود ہی سیکھ گئے ان کو دیکھ دیکھ کے. اصول کے پکے, کوئی غلط کام نہیں کرنا. جب فیض صاحب اریسٹ ہوئے تو کسی نے کہا کہ ہم ایلس کو بتا دیں, تو انہوں نے فرمایا کہ ایلس تو صبح اخبار میں پڑھ لے گی کہ میں اریسٹ ہو گیا ہوں, وہ کافی ہاؤس کے میں نے 7 روپے دینے ہیں وہ پہنچا دیں. اچھا کہ مجھے کیا پتا مجھے 3 مہینے اندر رکھیں 6 مہینے رکھیں, تو وہ قرض ہے 7 روپے کا. تو وہ پھر ڈیڈی نے صبح ڈرائیور بھیجا تو وہ 7 روپے لٹا دیے. لیکن یہ ویلیوز یہ دس از دا وے ان کا مائنڈ کام کرتا تھا. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور آپ نے دیکھا, اور اب آج کا دور ہے کہ آج کل ہماری زبان جو ہے نا ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے, اور جو ایک طرح سے نا مجھے تو لگتا ہے ہم نے فیل کیا اپنی جو یوتھ ہے, کہ ان کو جو بچے آج کل کے ہیں جو اس وقت 4th 5th جماعت میں یا 10th سے نیچے ہیں, ان کا سب سے جو مشکل ترین سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے آج کل. تو یہ بڑا المیہ نہیں آپ کو لگتا ہے, مطلب کیا چل رہا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا چھنتی جا رہی ہے, یہ چھنتی کا لفظ غلط ہے. چھنتی سے یہ اثر ملتا ہے کہ کسی اور نے چھین لی, ہم نے خود پھینکی ڈسٹ بن میں. لیکن لائک آئی واز ٹیلنگ یو بیفور, ہم نے کوئی نہ کوئی تو کسی کو تو بلیم کرنا ہے نا. ہم نے ڈھونڈ لیا, ہم نے کہا ہم سے چھین لی گئی. چھینی کس نے بھائی؟ تم نے خود. ماں باپ کو کس نے روکا کہ بچوں سے اردو سے بات نہیں کرنا؟ اب آپ دیکھیں, اردو کو تو چھوڑ دیں, پشتون جو ہے وہ اپنے بچے سے پشتو میں بات کرتا ہے, بلوچی اپنے اولاد سے بلوچی میں بات کرتا ہے, سندھی اپنے بچے سے ٹھیک ہے بات کرتا ہے سندھی میں, پنجابی جو ہے وہ اپنے بچے سے پنجابی میں بات اردو میں کرتا ہے. اور اگر گاؤں شاؤں میں آبویسلی پنجابی بولی جاتی ہے بچوں سے, لیکن میں ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. بڑے شہروں میں جو فیملیز ہیں پنجابی فیملیز, وہ اپنے بچوں سے, میرے بچوں کو اگر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا سب سے بڑا فیلئر کیا ہے, میں نے کہا یار اس کی تو بہت لمبی فہرست ہے فیلئرز کی, لیکن ٹاپ 5 میں بتاؤں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بتائیں. میں نے کہا میرے بچوں کو پنجابی نہیں آتی. اچھا, اس سے بڑا فیلئر میرا کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں بھی پنجابی, میں بھی پنجابی, اور اب میرے تینوں بچے کہتے ہیں کہ ابا پنجابی سکھائیں. وہ ایک آ گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کے انسٹاگرام گروپ پہ کوئی فیشنیبل چیز ہو, مجھے نہیں معلوم, بٹ ہماری غلطی ہے. سو میں کہوں جی کہ کسی نے ان سے پنجابی چھین لی, بھائی ان کی ماں نے اور ان کے باپ نے ان سے پنجابی نہیں بولی. میرے والد صاحب نے میرے سے پوری زندگی 2 زبانیں بولی, ادھر انگلش اور پنجابی. تیسری زبان نہیں بولی گئی. وہ میں دوستوں سے بولتا تھا, اسکول میں اردو بولتا تھا, گھر میں ڈیڈی نے یا پنجابی میں بات کی یا انگریزی. ہم نے کیونکہ اپنے بچوں سے کبھی پنجابی میں بات نہیں کی, اس کا رزلٹ دیکھ لو. اب میں کہوں جی چھن گئی, اور کہ ہمسائے نے چھین لیا, خود ہی کیا ہم نے, تم نے یہ کام کیا, اس کا رزلٹ تمہارے سامنے ہے. اور یہ صرف علی زبان میں نہیں ہے, ہماری بہت ساری کرتوتوں نے ہم گناہگار ہیں, ہم نے کیا. ہاں ہم یہ کہتے ہیں جی یہ فلانے نے کر دیا, فلانے نے کر دیا, کسی نے نہیں کیا, ہم نے خود کیا. بالکل صحیح. اچھا سر, ایسا ہے کہ جو ہم نے بات کی یوتھ کی, جو ماشاء اللہ آپ کا پیشن ہے, تو اس پہ اگر ہم بات کریں کہ جو آج کل ہم سنتے ہیں کہ غیر یقینی کی فضا ہے, بے یقینی کی فضا ہے, جو بھی انہیں کہنا کہ یار یہ اچیو کریں, ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, بٹ اگر تھوڑا سا آ جائے نا ان کے پاس رکاوٹیں آ جائیں یا فرکشن آ جائے, تو بڑی جلدی ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار لگ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. اور دیٹ لیڈس ٹو, جسے کہتے ہیں نا اعتبار آگے جا کے آنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قوت یقین کے ساتھ چلیں تو آپ کو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میں پوری ایفرٹ ڈالوں گا, یہ ہوگی. یہ چیزیں بھی تھوڑی کم ہو رہی ہیں. ریسنٹلی میرے سے ایک ینگسٹر نے سوال کیا کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ میں کر پاؤں گا. تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور بیٹا اس میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں. اور ان کی جو بے یقینی جو تم نے کہا,
اور لیک آف کانفیڈنس ان دا سسٹم، یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بے یقینی ہے. میں جتنی مرضی آپٹیمزم کرتا رہوں، دیکھیں آپٹیمزم میں اور جھوٹ میں فرق ہے. اور میں نے یوتھ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی باہر حالات خراب ہیں، تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ حالات ٹھیک ہے، خراب ہے. میں ان سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، میں نے کہا جی جو آپ کہہ رہے ہو وہ 100% ٹک مارک صحیح کہہ رہے ہو. اب میرے سوال کا جواب دو کہ ان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ عاصم جمیل نے کرنا ہے یا عمران خان نے کرنا ہے یا نواز؟ تم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے بھائی، بیکاز قوموں کو علی حکومتیں ٹھیک نہیں کرتی، عوام ٹھیک کرتی ہے. اور بالکل یوتھ کی یہ اپریہینشن، میں تو کہتا ہوں ہماری یوتھ پھر بھی تھوڑی سی مسکرا رہی ہے، ورنہ مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے ملک. اور اس میں یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ کوئی آج کا بیان نہیں ہے، یہ 10-15 سال کا بیان ہے کہ ہمارے پاس مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن میں یوتھ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب امتحان مشکل ہو جائے تو پڑھائی زیادہ کرنی پڑتی ہے یا کم؟ زیادہ. تو میں نے کہا تم لوگوں کا کام بڑھ گیا ہے. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں کہ جو پاکستان مجھے ملا اور جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس میں بہت فرق ہے. مجھے جو ملا وہ بہت بہتر تھا، جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کا اچھا خاصا ستیہ ناش کر کے دے کے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے معاف کر. آئی ایم اے گلٹی پارٹی بھائی. میں کھڑا ہو جاؤں پہاڑ پہ کہ نہیں جی سارے خراب ہیں، میں اس جنریشن کا حصہ ہوں جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. بٹ یہ جو جنریشن آ رہی ہے اس نے پھر کہنا ہے کہ ذرا تھوڑا جو سائڈ پہ ہو جائیں گے، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو بالکل ان کی بے یقینی بالکل واضح ہے، درست ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بچوں پھر بن لو لنگوٹ، اٹھا لو تلواریں. بیکاز تلواروں کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ یار خود بروا نہ دینا کہ کوئی درنا شرنا، مطلب ہے کہ محنت زیادہ کرو، فوکس زیادہ ہو جاؤ. تو یہ بالکل ہی امپریشن غلط ہے کہ جی آج کل کی یوتھ جو ہے وہ انڈسپلنڈ ہے، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ عجیب و غریب. او بھائی کیا انڈسپلنڈ؟ مجھے اس دن میرا انٹرویو کر رہے تھے کہ سر یہ جو بچے کپڑے پہنتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا جو میں نے پہنے تھے کبھی دیکھے؟ میں نے کہا جو میں نے جوانی میں کپڑے پہنے ہیں میں پہنوں محلے کے کتے میرے پیچھے پڑے. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہو یار، ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہم نے چوڑی بیلٹیں پہنی، چٹے بوٹ پہنے، عجیب و غریب لاکٹ ڈالے، یہاں تک ہمارے بٹن کھلے ہوتے تھے. ہمارے والدین نے ٹالریٹ کیا نا. تو میں اب بہت بن جاؤں یہاں پر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، تو میں نے کہا کہ ہم سب نے وہ کیا ہے. یہ امپریشن غلط ہے کہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہے فلانا ہے. تو مجھے اس دن ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کوئی علامہ اقبال کا شعر پڑھایا یوتھ کے بارے میں. انہوں نے کہا دیکھیں نا سر علامہ اقبال نے یوتھ کا کتنا صحیح نکالا کہ یہ تو بالکل ہی فضول ہے. میں نے کہا جب انہوں نے شعر لکھا میرے والد صاحب یوتھ تھے، یہ آج کی یوتھ کے لیے نہیں لکھا، یہ اس کی یوتھ کے لیے لکھا ہے. تو کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹا بالکل آپ کی طرح ہے. میں نے کہا اللہ رحم کرے نہ ہو. میں نے کہا ہاں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، انٹیگریٹی میں نہیں ہے، اخلاقیات میں تبدیلی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. حرام کا 1 روپیہ اس گھر میں کبھی نہ آیا نہ آئے گا. کچھ چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ 100 بسم اللہ جو مرضی کرے بھائی. اگر اس نے وہ عجیب و غریب جینز پہننی ہے جس کے پیچھے سے اس کا انڈر ویئر نظر آ رہا ہے تو آئے نا یار، ہم مامے لگتے ہیں کر لے. تو ہاں وہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ یہ لوگ میرے سے 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں بھائی، تو یہ بالکل میرے جیسے ہوں گے. اور اب تو جنریشن گیپ بھی 30 سال کا نہیں رہا، اب تو جنریشن گیپ 8 سال کا ہو گیا ہے. اگر آپ کے ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ لڑکی آپ کی 8 سال کی ہے اور
8 साल के बाद आपका बेटा पैदा हुआ है, तो योर डॉटर एंड योर सन कम फ्रॉम 2 डिफरेंट जनरेशन। Indeed, yes. वो जो छोटा है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ा होगा, बिल्कुल। तब तक आपकी बेटी जो है वो कहीं और आगे निकल गई होगी, एक नई चीज़ आगे आ गई होगी। तो जनरेशन गैप बहुत नैरो हो चुका है। तो यस, ये चेंज जो है ये है, लेकिन मुझे बिलीव करे हमारी यूथ में 100 प्रॉब्लम्स होंगी, 100 बीमारियां होंगी। मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि हम में नहीं थी, हम डायरेक्ट मक्के मदीने से इंपोर्ट हुए थे। तो एवरी generation comes with their set of problems. So did we. So did our parents. My thing is कि यार मेरी इनके साथ मेरा रिश्ता क्यों इतना पक्का है और मैंने इनको क्यों इंगेज किया हुआ है, बिकॉज मेरा ईमान है और मेरी बिलीफ है कि इन्होंने ही संभालना है। तो मैं इनको ही मैं रिजेक्ट कर दूं कि मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि जी सर बच्चों से आप पढ़ा दें, तो इससे पहले कि वो ईमेल ख़त्म होती है मैंने यस का बटन दबाया होता। तो ये एक बिल्कुल ही एक नाइंसाफ़ी की बात है कि हम बच्चों पे ब्लेम फेंकते हैं। हाँ, इनमें 100 प्रॉब्लम्स हैं भाई, कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बुरी आदतें भी हैं, ये भी हैं, बट हम में भी थी। और इनको मेरा तो ये मिशन है कि भाई जो 10 बुरी आते हैं उनमें से मैं 4 कम कर दूं और 4 अच्छी आते हैं इनमें इंस्टॉल कर दूं। मेरा यही मिशन है, ना कभी कामयाबी कभी रुसवाई। बिल्कुल सही है। लास्टली सर, ये जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है आज, एवरी डे वी आर हियरिंग कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपये नीचे जा रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जो कि अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो यहाँ से पाकिस्तान कैसे निकलेगा और साथ में 10 साल में पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच सकता है? 2035 में आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? आपको पता है हमारे सियासतदानों से मेरी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के, और वो आज की शिकायत ये बड़ी पुरानी शिकायत है। वो शिकायत ये थी कि जो सियासत में 2 बेस्ट अल्फाज है ना, वो ये इस्तेमाल नहीं करते। और वो मैं आज कर रहा हूँ, और वो है नो कमेंट। भाई नहीं है मेरी स्किल जो तुमने सवाल किया मैं उसका जवाब दूँ किसका। एक तो हमारे सामने कोई माइक्रोफोन रख दे तो अल्लाह माफ़ करे, जब तक कैमरे की बैटरी ख़त्म नहीं होती हमने नहीं चुप करना होता। आप इंग्लिस्तान में हाउस ऑफ कॉमन से लोग निकल रहे होते हैं, वो पूछ रहा होता है, वो कह रहा है नो कमेंट, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उससे पूछोगे। हमारा हर वजीर जो है वो हर दूसरी वजारत के बारे में बोल रहा होता है। आपने डिफेंस का पता करना है तो हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए, आपने कोविड का पता करना है तो आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर से पूछिए, आपने ऑयल पाइपलाइन का बारे में पता करना है तो आप किसी और मिनिस्टर से पूछ ले। हमें बोलने की बहुत आदत है। तो आपका लास्ट सवाल जो है उसका जवाब सिंपल है, नो कमेंट। और मैं सियासत पे बात करता ही नहीं। राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज़म साहब, इट वाज अ एंगेजिंग डिस्कशन और मुझे तो बहुत मज़ा आया और आई होप व्यूअर्स आपने भी इंजॉय किया होगा। आज़म साहब की बातों में जहाँ के काफ़ी ज़्यादा अदब का एंगल था, उसके साथ साथ उन्होंने अपने म्यूज़िक वाला भी बताया हमें, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। उसके साथ साथ कि यूथ को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा मेरे उन्होंने इसके ऊपर भी बात की। और आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। इनके साथ हम मज़ीद गपशप जारी रखेंगे और वक्तन फ़वक्तन आपसे अच्छी बातें, गुर की बातें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।